عطا فرمائے۔ آمین اللہم معزز سامعین، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کسی کو جلدی اور کسی کو دیر، لیکن جانا ہے اور اس منزل تک سب کو پہنچنا ہے۔ جب یہ حقیقت ہے، موت آنی ہے، مرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اس کی آپ نے تیاری کی ہے یا تیاری نہیں کی ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پختے کا مکان بنا لیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے زمین خرید لی، گاڑی خرید لی، کامیاب ہو گئے۔ بعض کا یہ خیال ہے کہ ہم نے کارخانہ ڈال دیا، دکان ڈال دیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ لیکن یقین جانیے، حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو جن کی آخرت کامیاب ہے، وہ کامیاب۔ اگر آپ کی آخرت کامیاب ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اگر آپ کی آخرت کامیاب نہیں ہے تو اس مختصر سی مجلس میں تھوڑی دیر میں آپ کے ذہن کو وہیں لے جاؤں گا کہ آپ کی آخرت کیسے کامیاب ہو۔ دیکھیے، جس گھر میں ہم لوگوں کو عارضی طور پر کچھ دن رہنا ہے، اس کو ہم لوگ اس کو ٹائلز لگاتے ہیں، تو سنگ مرمر لگاتے ہیں، تو ہم اس میں لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، جھومر کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ عارضی گھر جہاں کچھ دن ہم کو اور آپ کو رہنا ہے، تو ان کو اتنا سجاتے ہیں۔ تو جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ وہاں ٹائلز لگایا ہے کہ نہیں لگایا؟ وہاں آپ نے روشنی کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ نے وہاں پنکھے کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر آپ نے اپنی قبر میں ٹائلز لگانے کا سامان کر لیا ہے، کھڑکی اور دروازہ کھلنے کا سامان کر لیا ہے، تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اگر نہیں کیا ہے تو آج ہم کو اور آپ کو سوچنا ہے کہ میرے نبی نے کیا فرمایا، جس کی وجہ سے اگر ہم عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی قبر میں جنتی ٹائلز لگا دے گا، جنتی فرش بچھا دے گا، جنتی فرش بچھا دے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کا آپ نے انتظام کیا ہے؟ نبی نے کیا فرمایا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نہیں بتاؤں؟ بتلائیے، بتائیں۔ اچھا، ایک بات بتلائیے، میری گفتگو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں، وہ زبان جو دلی، بمبئی، مدراس میں بولتا ہوں وہ آپ کے سامنے میں استعمال نہ کروں۔ بالکل سادھارن، بالکل سادے الفاظ میں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھہر کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری ماں اور بہن بھی سمجھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جس سے آپ کے قبر میں ٹائلز لگ جائے؟ بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اس ہاتھ سے دیتا ہے اور اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، داہنے سے دے بائیں کو بھی معلوم نہ ہو، اور تو وہ اس طریقے سے صدقات و خیرات کرتا ہے، تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں جنتی فرش بچھا دیتا ہے۔ دیکھیے، ہم لوگوں کی عادت کیا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو 25 مرتبہ اعلان کرواتے ہیں۔ لیکن ایک گاؤں میں ایک آدمی بڑا بخیل تھا، ہر گاؤں میں رہتا ہے، خدا کرے کہ آپ کے یہاں نہ ہو کوئی ایسا، لیکن ہر گاؤں میں بخیل رہتا ہے ایک ہاں۔
جو کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں اور وہ اپنے دروازے سے بھگا دیتا ہے. تو اس گاؤں میں ایک آدمی تھا جو بڑا بخیل تھا, جو بھی جاتا تھا اس کو بھگا دیتا تھا. اور اسی گاؤں میں ایک بہت بڑا سخی آدمی تھا, جو کوئی بھی اس کے یہاں آتا تھا اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا تھا. اگر کسی کو کپڑا نہیں تو کپڑا پہنا دیتا تھا, بھوکے کو کھانا کھلا دیتا تھا. اگر کوئی اسٹوڈنٹ لڑکا ہے, اس کو کتاب کی ضرورت ہے, قلم کی ضرورت ہے تو وہ خرید کے دیتا تھا. کوئی بیمار ہے تو اس کو دوائی دلا دیتا تھا. کسی کو کمبل کی ضرورت ہے تو کمبل دے دیتا تھا. اس طریقے سے وہ سخاوت اس کی بڑی مشہور تھی. اور اسی گاؤں میں جو بخیل تھا اس کی بخالت بھی مشہور تھی. اتفاق سے بخیل آدمی مر گیا, اور جب مر گیا نہ پوچھے, پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ فلاں بخیل تھا اپنا مر گیا. 4 منزلہ مکان چھوڑ گیا, مر گیا. 3 کارخانہ چھوڑ گیا, مر گیا. 5 دکان چھوڑ گیا, مر گیا. لیکن آج تک کسی کو کچھ نہیں دیا. کیا لے کے گیا؟ مر گیا, چلا گیا. چلو جو سخی آدمی ہے اس کو دعا دے دیں, ان سے ملاقات کر لیں. پورے گاؤں کے لوگ چلے گئے اسی سخی کے پاس, اور سخی کو جب دیکھا تو سخی رو رہا تھا. سخی اپنے دروازے پہ رو رہا تھا. پورے گاؤں کے لوگوں نے کہا آپ رو رہے ہیں, ہم لوگوں کو تو خوشی ہو رہی. کہا کیا مطلب؟ کہا آپ کو پتا نہیں ہے, اپنے یہاں کا جو بخیل آدمی تھا وہ مر گیا, اور ہم آپ کو دعا دینے کے لیے آیا ہے, آپ کی لمبی عمر کرے اللہ, تاکہ اور سخاوت کرتے رہیں, لوگوں کو دیتے رہیں, کبھی بھی اللہ آپ کی دولت میں کمی نہ کرے. لوگ دعائیں دے رہے ہیں لیکن وہ سخی دھاڑے مار مار کے رو رہا. تمام لوگوں کو, گاؤں کے لوگوں کو بڑا تعجب لگا. کیوں رو رہے؟ کہا کیوں رو رہے؟ کہا وہ جو بخیل مر گیا ہے نا, جس کو تم لوگ بخیل کہتے تھے نا, وہ مر گیا اسی لیے رو رہا ہوں. کہا آخر ہم لوگ خوشی منا رہے ہیں, آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس سخی آدمی نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس سخی نے کہا اے لوگو سنو, جس کو تم لوگ بخیل کہتے تھے نا, جب تم لوگ رات میں سو جاتے تھے تو رات میں جب پورے گاؤں والے سو جاتے تھے تو وہی بخیل آدمی اپنی دولت لے کے میرے پاس آتا تھا اور مجھ کو کہتا تھا کہ تم بانٹنا, میرا نام کسی کو مت کہنا, میرا نام کسی کو مت کہنا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ تو مر گیا, آج کے بعد میری سخاوت کیسے چلے گی, اس لیے میں رو رہا ہوں. تو سچ سچ بتائیے کہ اصل سخی کون تھا؟ اصل سخی وہی تھا جس کو لوگ بخیل کہتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی اکرم فرماتے ہیں جو اس ہاتھ سے دیتا ہے اور اس ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی ہے, جب وہ لوگ مر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر میں جنتی فرش بچھا دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت والدین, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اصل کامیابی وہ ہے جو آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے. اور اگر آخرت آپ کی کامیاب نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا ہوگا کہ آخرت ہماری کیسے کامیاب ہوگی. آج تو ہم لوگ سوچتے ہیں لیکن دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں. ہماری ماں بہن بھی سوچتی ہے, بیٹھ کر کے گفتگو کرتی, فلانواں ایسی ہے, اب فلاں کا بیٹا ایسا ہے, اب فلاں کی بیٹی ایسی ہے, وہ یہ کام کرتا ہے, یہ کام نہیں کرتا ہے, وہ ایسا ہے, وہ ویسا ہے. اے میری ماں اور بہنوں, یہ آپ کو سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ فلاں کی بیٹی کیسی ہے اور فلاں کا بیٹا کیسا ہے. آپ تو یہ سوچو کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے, آپ یہ خیال کرو کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے. کہیں آپ کی بیٹی رات رات بھر موبائل تو نہیں چلاتی, کہیں آپ کی بیٹی کسی لڑکے سے موبائل پر گفتگو تو نہیں کرتی. یہ کون دیکھے گا؟
یہ کون اپنی بیٹیوں کا خیال رکھے گا؟ آپ کو دوسرے کی بیٹیوں کے خیال کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر پوچھا جائے گا آپ کو، تو آپ کو آپ کی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو آپ کے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کو دوسرے کی بیٹی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اے میرے دوست، اگر آپ سوچتے ہیں تو اپنے بارے میں سوچئے، اپنے گھر کے بارے میں سوچئے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہماری سیرت کیسی ہے، ہماری